آج کی کہانی ہے جنات کا محل۔ رات کا سناٹا تھا۔ جنگل کی گھنی خاموشی میں صرف ہوا کے شور اور جھینگر کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس طرف جانے سے کتراتے تھے، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا سنسان محل ہے جسے جنات کا محل کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی حارث کی ہے۔ حارث ایک نوجوان طالب علم تھا جسے پر اسرار باتوں میں حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر بیٹھکوں میں جنات کے محل کا ذکر کرتے تو اس کے دل میں تجسس اور بڑھ جاتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ آج سب افواہوں کی حقیقت جان کر ہی دم لے گا۔ حارث نے اپنے دو قریبی دوستوں عارف اور بلال کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر راضی کیا۔ شام ڈھلتے ہی تینوں جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ راستہ سنسان اور خوفناک تھا۔ درختوں کی لمبی شاخیں عجیب سائے ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے، پرندے اچانک اڑ کر شور مچاتے۔ بلال کے دل میں خوف بیٹھنے لگا، مگر حارث نے حوصلہ دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب وہم ہے، محل بس ایک پرانی عمارت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے، جہاں اندھیرے کے بیچ ایک بوسیدہ لیکن شاندار محل کھڑا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے، جن پر لٹکے پرانے پردے اور دیواروں پر چڑھی بیلیں، یہ سب منظر دل کو دہلا دینے والے تھے۔ انہوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی دروازہ دھکیلا، چرچراہٹ کی آواز گونجی، جیسے کسی نے برسوں بعد اسے حرکت دی ہو۔ محل کے اندر ہوا بھاری اور بوجھل تھی۔ دیواروں پر پرانی مشعلیں تھی جو بجھی ہوئی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کی فضا ہلکی سی روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ عارف نے دھیرے سے کہا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ حارث نے کندھے اچکائے، شاید چاند کی کرنیں اندر آ رہی ہیں، لیکن بلال کے چہرے پر پسینہ جھلکنے لگا۔ وہ بار بار کہتا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے، مگر حارث نے کہا، اب آئے ہیں تو دیکھ کر ہی چلیں گے۔ جیسے جیسے وہ محل کے اندر بڑھتے گئے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ صاف سنائی دیتی تھی، لیکن پلٹ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ اچانک ایک بڑے ہال میں پہنچ کر وہ سب رک گئے۔ سامنے ایک سنگ برمر کا تخت رکھا تھا اور تخت پر دھند کی مانند ایک ہیولا سا نظر آیا۔ وہ ہیولا آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ ایک بلند قامت جن نما مخلوق ان کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی اور آواز گرجدار تھی، کون ہو تم جو میرے محل میں قدم رکھنے کی جسارت کر رہے ہو؟ بلال تو وہیں زمین پر گر گیا، مگر حارث نے کانپتی آواز میں کہا، ہم انسان ہیں، جاننے آئے ہیں کہ یہ محل کس کا ہے۔ جن نے کہکا لگایا، یہ میرا گھر ہے، صدیوں سے میں یہاں رہتا ہوں، لوگ خوف سے دور رہتے ہیں، مگر تم تینوں کے دل میں تجسس تمہیں یہاں لے آیا۔ عارف نے لرزتے ہوئے پوچھا، ہمیں جانے دو، ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ جن نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بشرطی کہ تم وعدہ کرو کہ میرے محل کی حقیقت کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ یہ میرا مسکن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ اسے چیلنج کریں۔ حارث نے ہمت جمع کر کے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو، تم اکیلے کیوں رہتے ہو؟ جن کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اداسی اتر آئی۔ یہ محل کبھی ایک بادشاہ کا تھا، جب انسانوں نے اسے چھوڑ دیا تو میں نے یہاں پناہ لی، تب سے یہ میرا ہے، اکیلا پن میرا مقدر ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھن میں بدل گیا اور محل کی دیواروں میں غائب ہو گیا۔ تینوں دوست گھبرا کے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے گاؤں واپس آئے۔ بلال نے قسم کھائی کہ اب کبھی جنگل کی طرف قدم نہ بڑھائے گا۔ عارف کئی دنوں تک
خاموش رہا اور حارث کے دل میں تجسس تو کم نہ ہوا، مگر اب وہ جان گیا کہ کچھ راز انسانوں سے دور ہی رہنے چاہیے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس محل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ حارث اور اس کے دوستوں نے بھی وہ رات راز ہی رکھی، مگر ان کے دل میں جن کی جلتی آنکھیں اور اس کے الفاظ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ مگر پھر ایک دن، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر آگے اس کہانی میں کیا ہوا تو پارٹ 2 کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔